اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا چاند دیکھ کر یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لینا، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، حج کا چاند نظر آنے میں 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جب ذوالحج کا چاند طلوع ہوتا ہے تو صرف چاند نہیں نکلتا، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسے دروازے جن کے پیچھے صرف خیر ہوتی ہے۔ اور ہم جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں امید کے دیے تو جلتے ہیں مگر ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ کتنے ہی گھرانے ہیں جہاں بچوں کی فیسیں نہیں بھر پاتے، کتنے ہی والدین ہیں جن کی بیٹیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں مگر جہیز کا انتظام نہیں، کتنے ہی بھائی ہیں جو دن رات مزدوری کرتے ہیں مگر آخر میں صرف کرائے کا مکان رہ جاتا ہے، کتنے ہی دل ہیں جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں مگر کوئی سہارا نہیں، کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو دعا مانگتے تھک چکے ہیں مگر سجدے سے ہٹتے نہیں۔ محترم ناظرین، یہ ذوالحج کا چاند اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ چاند آتا ہے تو ساتھ وہ لمحات لے کر آتا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دن جن میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، جن میں ذکر کا ایک ایک لفظ رب کی بارگاہ میں ایسا چمکتا ہے جیسے اندھیری رات میں چمکتا ہوا ستارہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کرائے کا مکان آپ کی ملکیت بن جائے، اگر آپ کی اولاد کو وہ عزت ملے جس کے وہ حقدار ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرض غیب سے ادا ہو جائے، اور جو دل کی مرادیں برسوں سے ہیں جو دل میں دبی ہوئی ہیں وہ اس ذوالحج میں پوری ہو جائیں، تو پھر اس بار ذوالحج کا چاند دیکھو تو دل سے، یقین سے، محبت سے بس 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو۔ محترم ناظرین، یہ جو ذوالحج کا چاند ہوتا ہے یہ محض ایک نیا مہینہ نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی خاص رحمتوں اور برکتوں کی علامات ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قسم ہے ان 10 راتوں کی، یہ وہی 10 راتیں ہیں جو ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جن میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ چاند آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اب بھی اگر تم رب کو پکارو گے تو وہ در تمہیں جھٹکے گا نہیں بلکہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف روٹی کے چند نوالوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو قرض کی مایوسی میں جا کر سود کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور کتنے ہی دل ایسے ہیں جو رب سے مانگنے کی بجائے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ کتنے گھروں میں غربت نے ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ محبت بھی سر جھکا کر گزر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھو، اللہ سے مانگو، یقین سے مانگو، پوری امید کے ساتھ مانگو۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے فصل پیدا کرتا ہے، جو دریا کے سینے چیر کر راستہ نکال دیتا ہے، جو بند دروازوں کو ایسے کنجی دیتا ہے جو ہر تالا کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کے بچوں کا نصیب روشن ہو اور کاروبار میں خیر ہو، تو اس ذوالحج کی پہلی رات چپ چاپ جب چاند نظر آئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ پڑھ لو۔ 11 بار یہ وہ کلمہ ہے جو حج کے میدانوں میں گونجتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے والا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہوتا، یہ مہینہ وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خانہ کعبہ کے گرد لاکھوں دل طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب بندہ اپنے سارے گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر سفید لباس پہن کر رب کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور رب اسے یوں معاف کرتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ محترم ناظرین، حج صرف سفر کا نام نہیں، یہ تو دلوں کی تبدیلی کا نام ہے، یہ تو گناہوں سے نکلنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی دعوت ہے۔ اور جو بندہ خود حج پر نہ جا سکے، اللہ اس مہینے کی برکت سے اسے بھی حج کا حصہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو عرش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ حج کے ان دنوں میں اتنی عظمت کیوں رکھی گئی ہے؟
اس لیے کہ یہ دن محض عبادت کے نہیں بلکہ تبدیلی کے دن ہیں۔ یہ دن بندے کو سکھاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے۔ یہ دن یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت نہ مال میں ہے نہ عزت میں، اصل طاقت سچے رب کی رضا میں ہے۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اگر ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے ہٹا کر رب کی طرف جھکا دیں، تو وہ رب ہمیں اسی مہینے میں وہ عطا کر سکتا ہے جس کی تمنا ہم سالوں سے دل میں لیے پھر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے دل میں بے شمار تمنائیں ہیں۔ کبھی ماں کے لیے ایک آرام دہ گھر کا خواب، کبھی بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے کی خواہش، کبھی حج کی سعادت حاصل کرنے کی آرزو، لیکن صرف ایک کمی ان سب خوابوں کو روک لیتی ہے۔ وہ کمی دولت کی کمی، وسائل کی کمی، اور پھر یہی محرومی آہستہ آہستہ دل میں ایک احساس پیدا کر دیتی ہے جسے دنیا احساس کمتری کہتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ احساس کمتری انسان کے اعتماد کو نکل جاتی ہے، یہ اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی قابل نہیں، جسے دنیا ہم سے آگے نکل چکی ہے اور ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے۔ اس مہینے میں، جس مہینے کا ہر لمحہ عبادت ہے، جس مہینے کا ہر دن مغفرت ہے اور جس مہینے کی ہر رات بخشش ہے، محترم ناظرین، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ خانہ کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے سفر کا آغاز کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص کے ساتھ حج کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو سوچو، جو بندہ حج پر گیا نہیں لیکن اس مہینے کی عظمت کو سمجھ کر اللہ سے سچے دل سے مانگے، کیا وہ رب سے خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمارے دکھوں کا علاج بن سکتے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ کے خزانے بندوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ بس دل میں ایک یقین چاہیے اور زبان پر ایک سادہ سی دعا۔ محترم ناظرین، یہ چاند جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان پر طلوع ہونے والا ہے، ذی الحج کا چاند نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی برکتوں کا اشارہ ہے۔ یہ رب کا وہ پیغام ہے جس میں ہر درد کا مداوا چھپا ہے، جس میں ہر دعا کا جواب رکھا گیا ہے، جس میں ہر آنکھ کی نمی کے لیے تسلی ہے اور ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے مرہم ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کو نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ذرا سوچئے، اور یہ صرف ایک حدیث نہیں، یہ دعوت ہے، یہ دعویٰ تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ ان دنوں کو خالی نہ جانے دیں۔ یہ وہ وقت ہے جب رب خود بندے کے قریب ہوتا ہے، دعائیں سنتا ہے، دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور ایسے ایسے انعام دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے خریدے نہیں جا سکتے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تم گویا ہمیشہ حج پر ہو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جن میں ذکر الہی خود حج کا بدل بن سکتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں چاند دیکھ کر صرف نظارہ نہ کیا جائے بلکہ نیت کی جائے، اے اللہ، جیسے تو نے یہ نیا چاند نکالا ہے، ایسے میری زندگی میں کبھی نئی راحتیں نکال دے۔ محترم ناظرین، کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند دیکھتے وقت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ جب 2-3 دن بعد یہ بابرکت چاند آپ کو آسمان پر نظر آئے گا تو بس ایک لمحے کو ٹھہر جانا، اپنے دل کو رب کی طرف موڑ لینا، اور پھر پورے یقین کے ساتھ بس اتنا سا عمل کرنا۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ناظرین، یہ کلمات صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ دلوں کی بند دروازہ کھولنے والی کنجی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو آپ کو فکروں سے نکال کر غنا کی طرف لے جائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو آپ کے سروں سے محرومیوں کا سایہ ہٹا دے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں تو رب غیب سے ایسا رزق عطا کرے گا جو نہ صرف آپ کی زندگی سنوار دے گا بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کرائے کے مکان میں سالوں سے ایک خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ چاند کی رات اور یہ ذکر آپ کے لیے وہ کنجی ثابت ہو سکتی ہے
جس سے اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دے گا جس کے بارے میں آپ نے صرف سوچا ہی تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ بیماری میں ہو، غم میں ہو، تنہائی میں ہو یا کسی ایسی الجھن میں ہو جس کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، تو بس 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، پھر دیکھنا دل بھی بدلے گا، آپ کی حالت بھی بدلے گی اور آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ یہ عمل کرو اور پھر اللہ سے جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ وعدہ کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اب سنیے یہ بابرکت عمل آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت آپ کو نصیب ہو۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ہی پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ ہر تنگی کا توڑ ہے، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ غیب کے خزانے کھلنے کی کنجی ہے۔ اب 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا وسیع، اے وسعت دینے والے رب، آپ نے اس صفاتی نام کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی درود ابراہیمی آپ نے عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سب کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھوں کو نم ہونے دیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات مانگیں، جو خواب ادھورے ہیں، جو دعائیں رکی ہوئی ہیں، جو تمنائیں دل میں ڈوبی ہوئی ہیں، سب اس کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ رب العزت اس بابرکت چاند کے صدقے اور اس عظمت والے مہینے کے طفیل آپ کی ہر دعا کو سنیں گے اور انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی خاموش دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔